میرا دعویٰ ہے کہ وہ ان موقع پہ دھوکہ دے گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ پلان کام کرے گا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میچ جیتیں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرا دعویٰ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی بیٹ۔ آئی بیٹ مین میرا دعویٰ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آئی بیٹ پلس کاما پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ ان موقع پہ دھوکہ دے گا۔ ڈیلی لائف کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ I bet he will deceive in the nick of time. I bet he will deceive in the nick of time. Next example for better understanding. میرا دعویٰ ہے کہ یہ پلان کام کرے گا۔ I bet this plan will work. I bet this plan will work. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میچ جیتیں گے۔ I bet we will win the match. I bet we will win the match. میرا دعویٰ ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ I bet he is telling the truth. جیسی بھی ہو میں سچ کا پتہ لگاؤں گا۔ جیسی بھی ہو میں وہاں جاؤں گا۔ جیسی بھی ہو ہم اسے سنبھالیں گے۔ جیسی بھی ہو اسے پکڑ کر لاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جیسی بھی ہو، یعنی جیسی بھی ہو ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ اینی کوسٹ۔ ایٹ اینی کوسٹ مین جیسی بھی ہو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ایٹ اینی کوسٹ۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding. جیسی بھی ہو میں سچ کا پتہ لگاؤں۔ I will know the truth at any cost. I will know the truth at any cost. جیسی بھی ہو میں وہاں جاؤں گا۔ I will go there at any cost. I will go there at any cost. تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں۔ جیسی بھی ہو ہم اسے سنبھالیں گے۔ We will handle him at any cost. We will handle him at any cost. جیسی بھی ہو اسے پکڑ کر لاؤ۔ Get him here at any cost. بولنے میں کچھ نہیں جاتا، وہاں جانے میں کچھ نہیں جاتا، پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا، کام کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ نہیں جاتا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں nothing goes to. Nothing goes to mean کچھ نہیں جاتا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ Nothing goes to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding. بولنے میں کچھ نہیں جاتا۔ بولنے میں کچھ نہیں جاتا۔ Nothing goes to speak. Nothing goes to speak. وہاں جانے میں کچھ نہیں جاتا۔ Nothing goes to go there. Nothing goes to go there. پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا۔ Nothing goes to study. Nothing goes to study. کام کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ Nothing goes to do work. تم کافی اچھے باتیں کرتے ہو۔ وہ کافی اچھا انگلش بولتا ہے۔ وہ کافی اچھا لکھتا ہے۔ آپ کافی اچھے بولتے ہو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کافی اچھا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں well enough. Well enough mean کافی اچھا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس well enough. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ well enough یہ ہمارا فارمولا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding. تم کافی اچھے باتیں کرتے ہو۔ You talk well enough. You talk well enough. وہ کافی اچھا انگلش بولتا ہے۔ He speaks English well enough. He speaks English well enough. وہ کافی اچھا لکھتا ہے۔ He writes well enough. He writes
ویل اینف، آپ کافی اچھا کھیلتے ہو. یو پلے ویل اینف. کس راستے سے ہم جائیں؟ کس راستے سے وہ آ رہا ہے؟ کس راستے سے تم آئے ہو؟ کس راستے سے تم اسکول جاتے ہو؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کس راستے سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فرام وچ وے. فرام وچ وے مین کس راستے سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. فرام وچ وے پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کس راستے سے ہم جائیں؟ فرام وچ وے شوڈ وی گو. فرام وچ وے شوڈ وی گو. کس راستے سے وہ آ رہا ہے؟ فرام وچ وے از ہی کمنگ. فرام وچ وے از ہی کمنگ. کس راستے سے تم آئے ہو؟ فرام وچ وے ہیو یو کم. فرام وچ وے ہیو یو کم. کس راستے سے تم اسکول جاتے ہو؟ فرام وچ وے ڈو یو گو ٹو اسکول. اس کا فون آ سکتا ہے. وہ واپس جا سکتا ہے. وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے. وہ تمہیں ہرا سکتا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مائٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس مائٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہاو آ لک سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس کا فون آ سکتا ہے. ہی مائٹ فون. ہی مائٹ فون. وہ واپس جا سکتا ہے. ہی مائٹ گو بیک. ہی مائٹ گو بیک. وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے. وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے. ہی مائٹ رن اوے فرام ہیئر. لیکن آج تو اتوار ہے. لیکن کل تو جمعہ تھا. لیکن کل تو منگل ہوگا. لیکن آج تو 20 تاریخ ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. آفٹر لرننگ this advanced English sentence structure you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. But plus today یا yesterday یا tomorrow plus helping verb plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لیکن آج تو اتوار ہے. بٹ ٹوڈے از سنڈے. بٹ ٹوڈے از سنڈے. لیکن کل تو جمعہ تھا. بٹ یسٹرڈے واز فرائیڈے. بٹ یسٹرڈے واز فرائیڈے. لیکن آج تو 20 تاریخ ہے. بالکل ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کا ایک کامن سینٹینس ہے جو ہم ڈیلی سنتے یا بولتے ہیں. لیکن آج تو 20 تاریخ ہے. بٹ ٹوڈے از 20. بٹ ٹوڈے از 20. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more examples for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency. Next example. لیکن کل تو منگل ہوگا. But tomorrow will be Tuesday. But tomorrow will be Tuesday. لیکن آج تو چھٹی نہیں ہے. بالکل کامن سینٹینس ہے ہمارے ڈیلی لائف کا. لیکن آج تو چھٹی نہیں ہے. But today is not holiday. But today is not holiday. لیکن کل تو 25 تاریخ نہیں تھا. لیکن کل تو 25 تاریخ نہیں تھا. But yesterday was not 25. But yesterday was not 25. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے
کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Keep this point in your minds that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that can take you from basic to advanced level. لیکن آج تو جمعرات ہے. سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا.